الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ہم نئے سال میں داخل ہوئے ہیں۔ 1440 پر 2 سن ہجری سے 1440 پر 3 سن ہجری میں ہم داخل ہوئے۔ اسلامی نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذو الحجہ کے مہینے پر ختم ہوتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین پچھلے سالوں میں
ہم سے جو گناہ ہو گئے، جو نافرمانیاں ہو گئی، جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے، جو گناہ ہم نے جان کر کیے، جو گناہ ہم سے انجانے میں ہو گیا، اللہ سے معاف فرمائیں۔ میرے بھی، آپ کے بھی اور پوری امت مسلمہ کے گناہ کو اللہ معاف فرمائے۔ اور دعا فرمائیے یہ آنے والا سال میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے برکت والا، خیر والا، عافیت والا، رحمتوں والا، بیماریوں سے پاک و صاف اور گناہوں سے نجات دلانے والا سال ہمارے لیے یہ سال ثابت ہو۔ بعض بزرگوں کا طریقہ یہ رہا جب محرم الحرام کا چاند دیکھتے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرماتے، یا اللہ اس گزرے ہوئے سال میں مجھ پر، میری بیوی بچوں پر جو جو نعمتیں دنیا کی ہوئی اور جو جو نعمتیں آخرت کی ہوئی، اے اللہ ان تمام نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، یاد کر کے فلاں نعمت گزشتہ سال میں مجھ پر، میری بیوی بچوں پر نازل ہوئی، آپ کے طرف سے یہ نعمت عطا کی گئی، یا اللہ ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کے شکر ادا کرنے سے اللہ رب العالمین نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں، یا اللہ گزرے ہوئے سال میں مجھ پر فلاں فلاں پریشانیاں آئی تھی، فلاں بیماریوں کا حملہ مجھ پر ہوا تھا، فلاں فلاں نقصان اور تکلیف کی باتیں میرے اور میرے بیوی بچوں کی زندگی میں گزری ہیں، فلاں غم کی باتیں گزری ہیں، یا اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، آئندہ زندگی میں ان غموں سے، ان تکلیفوں سے، ان بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہر مہینہ چاند دیکھنے کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ہر مہینے کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگتے، دنیا کی سلامتی مانگتے، آخرت کی سلامتی مانگتے، اور توحید کی تجدید فرماتے، ربی وربک اللہ، میرا بھی اور چاند تیرا بھی اور ساری کائنات کا رب اللہ ہے۔ تو اس لیے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، سال کے شروع میں گزرے ہوئے سال کی نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ سے پناہ اور گناہوں سے توبہ اور آنے والے سال کی سلامتی کی دعا مانگتے تھے۔ اور یہ سب اس وقت ہوگا جبکہ ہم کو پتہ بھی ہوا ہو اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوا ہے، ورنہ بہت سے بندے ایسے ہیں جن کو اب تک معلوم نہیں ہوا محرم الحرام سے ہمارے ایک نیا سن ہجری، ایک نیا سال شروع ہو گیا ہے، اب معلوم ہی نہیں ہوا ہے تو پھر وہ کہاں کریں گے یہ سب اعمال۔ قرآن شریف کی ایک آیت میں نے خطبہ معصورہ میں تلاوت کی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ
یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں، میں پہلے ترجمہ سنا دوں آپ کو۔ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک کتاب الہی میں مہینوں کا شمار 12 ہے، ان میں سے 4 ادب والے حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ حساب یوم خلق السماوات والارض منہا، جس دن آسمان زمین کو پیدا کیا گیا اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء مفسرین لکھتے ہیں، امت مسلمہ میں سے کچھ بندے ایسے ہوں جن کو اسلامی کیلنڈر کی تاریخ اور حساب کا مکمل پتہ ہو۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے امت میں سے کچھ لوگ اس بات کو یاد رکھنے لگیں، اس تاریخ کو یاد رکھنے لگیں تو ساری امت گناہ سے محفوظ ہو جائے گی۔ اگر سب کے سب اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کو بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے، تو ساری امت گنہگار ہوگی۔ کیوں نہ ہو کہ میں اور آپ اس فرض کفایہ کو ادا کرنے والے ہو جائیں۔ کل قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں فرض کفایہ ادا کرنے والوں کا نام شمار ہوگا، ان کی فہرست پڑھ کر سنائی جائے گی، تو میرا نام اور آپ کا نام آ جائے اس میں، اس فریضے کو ادا کرنے میں۔ انگریزی تاریخ تو آپ کو دنیا کے ہر چپے میں مل جائے گی، اس کو یاد رکھنے والے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ جو چاند کی عربی تاریخ ہوتی ہے، 100 میں سے 90 بلکہ 90/5 لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ابھی یہ مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن سے پوچھا جائے سن ہجری کے لحاظ سے کون سا سال چل رہا ہے تو معلوم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں 1440 پر 3 سن ہجری میں اور آپ چل رہے ہیں۔ جب یہ فرض کفایہ ہے اور اس کے ساتھ ہمارے بہت سے اعمال جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسلامی کیلنڈر سے، قمری مہینوں سے، قمری تاریخ سے بہت سے اعمال کو جوڑ دیا ہے۔ روزے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں اس کا تعلق چاند کی تاریخ سے ہوتا ہے۔ عاشورے کا روزہ ہم رکھتے ہیں، عرفے کا روزہ ہم رکھتے ہیں، شعبان میں ہم روزے رکھتے ہیں، ان کا تعلق چاند کے تاریخ سے ہوتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں تو اس کا تعلق بھی قمری چاند کے مہینوں سے ہوتا ہے۔ بقرہ عید میں 4 ایام تشریق، قربانی یہ بھی چاند کے مہینوں سے ہوتی ہے۔ حج جیسا فریضہ اس کا تعلق چاند کی تاریخ سے ہے، قمری مہینوں سے ہے۔ اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ ہم عربی تاریخ کو، چاند کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتے۔ اس لیے آج اس مجلس میں عہد کریں کہ ہم اس فرض کفایہ کو ادا کرنے والے بنیں۔ اس کا آسان طریقہ کہ ہماری گھڑیوں میں، ہمارے موبائل میں، ہماری آفس میں، ہماری دکان میں جو کیلنڈر ہوتے ہیں اسے اسلامی تاریخ سے جوڑیں۔ ہمارا موبائل، ہماری گھڑی ہے، اس میں ایک مہینے میں ایک مرتبہ چاند کی تاریخ سے حساب کو جوڑ دیں۔
موبائل میں چاند کی تاریخ سے ایک مہینے میں ایک مرتبہ تاریخ کو جوڑ دیں. ہمارا میز ہوتا ہے, ہماری آفس ہوتی ہے, ہماری دکان ہوتی ہے, وہاں پر ایک چاند کی تاریخ کا کیلنڈر لگا رہے تاکہ ہم کو یاد رہے. ہمارے بچوں کو ہم سکھائیں, جیسے انگریزی مہینے 12 ہیں جنوری سے دسمبر تک, ویسے محرم سے ذوالحجہ تک کے 12 مہینے ان کو یاد دلائیں. آج کا حال کیا ہے؟ 90% مسلمان ایسے ہیں جن کو عربی کے 12 مہینے گن کر سناؤ بولے تو معلوم نہیں ہوئے. میں آپ کو سناتا ہوں. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی قعدہ, ذوالحجہ. یہ پورا 12 مہینے ہیں, ہم کو یاد کرنا چاہیے. ان سے ہمارے روزے جڑے ہوئے ہیں, ان سے ہمارا حج جڑا ہوا ہے, اس سے ہماری قربانیاں جڑی ہوئی ہیں, اس سے ہمارے عید منانے کے تاریخ جڑی ہوئی ہے. تو ہم اس سے غفلت کیسے برتتے ہیں؟ ہماری خوشیاں مناتے ہیں, رقے چھاپتے ہیں شادیوں میں, یا نکاحوں کا دفتر بناتے ہیں, تو باقاعدہ اس میں عربی تاریخ کو لکھیں, چاند کی تاریخ کو لکھیں. تو بہرحال ہم 1440 پر 2 سے 40 پر 1440 پر 3 ہجری میں داخل ہو گئے ہیں. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے. اس مہینے سے متعلق سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے متعلق کچھ ہدایات ہیں, میں آپ کو اس کو بیان کروں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم عاشوراء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکفر السنۃ الماضیہ. عاشورے کے روزے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو عاشورے کے دن یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ, آئندہ جمعہ عاشورے کا جو شخص روزہ رکھتا ہے, اللہ کے نبی نے اس کے لیے فرمایا کہ 1 سال کے پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں, قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فرأى اليہود تصوم یوم عاشوراء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا قالوا هذا يوم صالح نجى الله بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا احق بموسى فصامه وامر بصيامه. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ پہنچے, یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کے دن 10ویں محرم الحرام میں روزہ رکھ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, یہ کس قسم کا روزہ ہے, کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ آج کا وہ دن ہے, آج وہ مبارک دن ہے جس دن میں بنی اسرائیل پر جو فرعون ظلم زیادتی کیا کرتا تھا, جو ظلم ڈھاتا تھا, آج کے دن اللہ نے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا کیا تھا. اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھے, انہی کی اتباع میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں زیادہ حقدار ہوں کہ روزہ رکھوں, لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کو بھی عاشورے کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. اور ایک روایت بیان کر دوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں,
حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. جب عاشورے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو حضرات صحابہ میں سے بعضوں نے کہا یا رسول اللہ آج کا دن وہ ہے جسے یہود معظم سمجھتے ہیں، کیا ہم بھی روزہ رکھ کر ان کی اتباع کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لئن بقیت الی قابل، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں روزے کے ساتھ 9واں روزہ بھی رکھوں گا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو. اس وجہ سے فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ 9ویں محرم الحرام اور 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا مستحب ہے، مسنون ہے. اگر کوئی آدمی مصروف ہے، موقع نہیں ملتا ہے تو ایک روزہ بھی رکھ لیا تو کافی ہو جائے گا. بہتر طریقہ تو 2 روزے رکھنا ہے. اسی طرح ایک تو یہ ہے کہ مہینہ جب شروع ہوا محرم الحرام کا، سال نیا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، آنے والے سال کی برکت خیر کے لیے دعا مانگیں. اس کے بعد عاشورے کے دن 10ویں محرم الحرام میں روزہ رکھیں، ہو سکا تو اس سے پہلے ایک روزہ رکھ لیں اور عاشورے کا روزہ رکھ لیں. تیسرا کام، محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے تو اپنی زندگی میں ہم غور کریں، سال گزشتہ ہماری زندگی میں کون سا نیا گناہ داخل ہو گیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم بہت سے گناہ نہیں کرتے ہیں لیکن صحبت کی وجہ سے یا کسی کے ساتھ ملنے اٹھنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ایک نیا گناہ ہماری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، ہم کو محسوس ہی نہیں ہوتا، اس گناہ میں ہم لگے رہتے ہیں. ایسے موقع پر غور کرنا چاہیے گزشتہ سال میری زندگی میں کون سا نیا گناہ داخل ہو گیا. ہم کو تو یہ آتا ہے کہ ہم میں سے جو بہت سے صاحب استطاعت لوگ ہیں تب اپنی پوری باڈی اسکان کراتے ہیں، محسوس کراتے ہیں، معلوم کراتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا کر معلوم کرتے ہیں کون سی بیماری میں اندر داخل ہو گئی، میرے جسم کے اندر کون سی بیماری داخل ہو گئی. اس کی تحقیق تو بہت کرتے ہیں، کیجئے، اس سے کوئی رکاوٹ نہیں، جسم کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ طاقت دیے ہیں، استطاعت دیے ہیں تو معلوم کرتے رہیے. لیکن سنیے، بیماریاں جیسے جسم کو تباہ کرتی ہیں ویسے گناہ جو ہے روح کو تباہ کرتے ہیں. بیماریاں جسم کو تباہ کر کے موت تک پہنچاتی ہیں، گناہ روح کو تباہ کر کے جہنم تک پہنچاتے ہیں. اس لیے جیسے ہمارے جسم کا ہمیں حساب ہوتا ہے کہ میرے اندر کون سی بیماری داخل ہو گئی، ذرا سر میں چکرا گیا تو بی پی چیک کرانا، ذرا سستی اور کاہل ہوئی تو شوگر چیک کرانا، ذرا کہتی بھی یہاں وہاں درد ہوا تو کینسر کو چیک کرانا، یہ سب جو ہوتا ہے جسم کی اتنی حفاظت ہوتی ہے، جبکہ جسم ہمارے موت کے بعد گل جانے والا، سڑ جانے والا اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جانے والا ہے، اس کی اتنی حفاظت ہے. روح کو کبھی موت ہی نہیں ہے، روح ہمارے ساتھ یہاں آئے، قبر میں ہمارے ساتھ رہے گی، جنت میں جائیں گے تو جنت میں ہمارے ساتھ رہے گی، جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں ہمارے ساتھ رہے گی. اس روح کی حفاظت کی بڑی فکر ہونی چاہیے. اس لیے بزرگوں نے کہا تب غور کرتے رہنا چاہیے کون سا گناہ ہماری زندگی میں داخل ہو گیا. پہلے وہ گناہ ہماری زندگی میں نہیں تھا، اب وہ داخل ہو گیا ہے. آپ کو محسوس ہوا وہ گناہ ہماری زندگی میں داخل ہو گیا ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں، استغفار کریں، اس کی چھوڑنے کی فکر کریں. خود سے چھوڑ نہیں سکتے ہیں،
تو گناہ چھڑانے والے اللہ والوں سے بیعت ہو کر ان کی صحبت اختیار کر کے ان کی جوتیاں سیدھا کر کے ان کے پاس پہنچ کر جا کر یہ کہیں ہماری زندگی میں پہلے یہ گناہ نہیں تھا، کیسے یہ گناہ داخل ہو گیا، اب یہ گناہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، چھٹتا نہیں ہے، کسی طرح مجھے اس سے نجات عطا کرو۔ کوئی ذکر ایسی بتا دو، کوئی وظیفہ کوئی ایسا بتا دو، کوئی طریقہ ایسا بتا دو، میں اس گناہ کو چھوڑ دوں۔ یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہوگی کسی نوجوان کو، کسی بزرگ کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو اس بات کی فکر لاحق ہو کہ میں یہ گناہ کیسے چھوڑوں۔ اس کا رب اس سے بہت خوش ہوتا ہے جس بندے کو یہ فکر ہو کہ وہ گناہ چھوڑنے میں تڑپ رہا ہے۔ تو پہلے سوچیں کہ غور کریں کہ کون سا نیا گناہ میری زندگی میں داخل ہو گیا۔ معلوم ہوا فلاں گناہ داخل ہو گیا، فلاں گناہ داخل ہو گیا، پہلے ہمارے گھر کے اندر یہ گناہ نہیں تھا، اب یہ ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گیا، میری زندگی میں گناہ نہیں تھا، یہ گناہ داخل ہو گیا، تو فوراً اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، توبہ کریں اس سے اور استغفار کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اور غور کریں کون سا گناہ ہم سے چھوٹ گیا ہے۔ گناہ کا چھوٹ جانا بھی یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے، بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ پہلے یہ گناہ ہم سے ہوتا تھا، سال گزشتہ ہم سے یہ گناہ چھوٹ گیا ہے، اب اللہ سے عہد کریں میں اس پر استقامت سے رہوں گا، اور شکر ادا کریں کہ اللہ مجھ سے آپ نے زندگی سے گناہ نکال دیا۔ زندگی سے گناہ کا نکل جانا قسم خدا کی جسم سے بیماری کے نکل جانے سے ہی بڑا ہے۔ ایک آدمی کے جسم میں کوئی بیماری لگ گئی تھی، کرونا وائرس ہو گیا تھا، اسے کووڈ-19 میں مبتلا ہو گیا تھا، کوئی اور بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، اب اسے چیک اپ کرانے کے بعد محسوس ہوا، معلوم ہوا اسے کہ تمہارے نگیٹو ہے، تم کرونا وائرس سے نگیٹو ہو، کووڈ-19 سے تم نگیٹو ہو، یا تمہارے زندگی سے تمہارے جسم میں یہ بیماری نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، تو جتنا خوش ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش آدمی کو اپنی زندگی میں سے فلاں دوست کی صحبت کی وجہ سے، فلاں عالم کی صحبت کی وجہ سے، یا شوہر کے تاکید کی وجہ سے، یا بیوی کے بار بار کہنے کی وجہ سے، یا مسجدوں میں بار بار آنے کی وجہ سے، یا دعوت و تبلیغ میں جڑنے کی وجہ سے مجھ سے فلاں گناہ چھوٹ گیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور غور کریں کہ میری زندگی میں گزشتہ سال نیکیوں میں سے کون سی نیکی چھوٹ گئی ہے۔ میری زندگی میں ایک نیکی تھی، میں فجر کے بعد بیٹھ کر قرآن پڑھتا تھا۔ میری زندگی میں ایک نیکی تھی، میں فجر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا، 100 مرتبہ استغفار پڑھتا تھا۔ شام میں میں یہ درود شریف پڑھتا تھا، شام میں استغفار پڑھتا تھا، تسبیحات پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت مجھ سے ہوتی تھی۔ میرے پیسوں میں سے ایک حصہ میں غریبوں کے مدد میں استعمال کرتا تھا، بیماروں کے علاج میں استعمال کرتا تھا، خاندان کے غریب لوگوں میں، ضرورت مندوں میں استعمال کرتا تھا۔ میری آمدنی کا ایک حصہ ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ میں کچھ اپنے والدین پر استعمال کرتا تھا، میرے خاندان کے بزرگوں پر استعمال کرتا تھا، محلے کے غریبوں میں استعمال کرتا تھا۔ اب کچھ لاپرواہی ہو گئی ہے، وہ نیکیاں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں، تو اس کا حساب لگائیں کون سی نیکی مجھ سے چھوٹ گئی۔ نیکیاں جو چھوٹتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، بزرگوں کی بات آپ کو نقل کر دوں، نیکیاں جو چھوٹتی ہے وہ گناہوں کی نحوست سے چھوٹ جاتی ہیں۔ کسی گناہ میں آدمی ملوث ہو جاتا ہے تو اللہ ناراض ہو کر اس سے وہ نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنے لوگوں کا حال یہ تھا پہلے، یہ موبائل کا فتنہ آنے سے پہلے، موبائل کے فتنے، انٹرنیٹ فری ہونے سے پہلے کتنے لوگوں کا حال یہ تھا، وہ تلاوت کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، صبح میں شام میں کرتے تھے۔ اب موبائل میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں، اتنا مصروف ہو گئے ہیں، مسجد میں آنے پر بھی وہ چھٹتا نہیں ہے۔
معاف کیجیے گا مجھے، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا مسجد کے صفوں میں بھی موبائل استعمال کرتے ہوئے، اور موبائل استعمال کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹائم، نماز اوقات الصلاۃ دیکھ رہے ہیں، الگ بات ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بیٹھ کر بھی نیوز، وہاں بیٹھ کر بھی دوسری چیزیں، واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر۔ پہلے مسجد میں بیٹھ کر نفل پڑھتا تھا، نفل پڑھنے کے بعد وقت بچ گیا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا تھا، اللہ اکبر پڑھتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا، اب کیا حال؟ وہ نیکیاں چھوٹ گئی ہے۔ کیوں چھوٹ گئی؟ وہ گناہ کی نحوست سے نیکی اللہ رب العالمین نے چھین لی ہے۔ آپ اپنا حساب لگائیں، دوسروں کا چھوڑ دیجیے، آپ اپنا حساب لگائیں۔ مجھے اپنا حساب کرنا چاہیے، آپ کو اپنا حساب کرنا چاہیے، کون سی نیکی سال گزشتہ ہم سے چھوٹ گئی ہے؟ محسوس ہوا فلاں نیکی مجھ سے چھوٹ گئی، میں برابر مہینہ فلاں خاندان کے فلاں آدمی کی بیمار کی عیادت کرتا تھا، اور اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے سے ان کی بیماری کے علاج کے لیے دیا کرتا تھا، یا فلاں آدمی کو کرایہ ادا کرنے نہیں ہوتا تھا تو میں اس کے لیے کچھ پیسوں کے ذریعہ اس کی مدد کر دیتا تھا، یا میرے اندر یہ نیکی تھی کہ میں فجر کے بعد بیٹھ کر قرآن پڑھتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا، میں تہجد پڑھتا تھا، مجھے صلاۃ التسبیح 8 دن میں ایک مرتبہ پڑھنے کی مجھے توفیق ہوتی تھی، یہ اب نہیں ہے میرے اندر، تو بہت فکر کی بات ہے، بہت غم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے یا اللہ میرا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ نیکیاں مجھ سے چھوٹ گئی ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، مجھے ہدایت عطا فرما، میری وہ نیکیاں مجھ سے جو چھوٹ گئی ہے مجھے دوبارہ عطا فرما۔ نیکیوں کا چھوٹ جانا مال کے، تجارت کے، ملازمت کے چھوٹ جانے سے بھی بڑا ہے۔ مال سے تمہاری دنیا کی ضرورت پوری ہوگی، تجارتوں سے تمہاری دنیا کی ضرورت پوری ہوگی، ملازمت سے تمہاری دنیا کی ضرورتیں پوری ہوگی، نیکیوں سے آخرت کی ضرورت پوری ہوتی ہے، قبر کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور وہ ہم سے چھوٹ گئی۔ کاروبار ہمارا چلتا تھا، وہ کاروبار ہم سے چھوٹ گیا، کتنا غم ہوتا ہے۔ ملازمت ہماری چلتی تھی، اب وہ ہماری ملازمت ہم سے چھوٹ گئی تو کتنا غم ہوتا ہے۔ تو نیکیاں ہم سے چھوٹ گئی تو اس سے بھی زیادہ غم کی بات ہے، اس سے بھی زیادہ فکر کی بات ہے۔ اور ہم میں سے کوئی 25 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، اب اس عمر میں ہم سے نیکیاں چھوٹ رہی ہیں تو کتنی غم کی بات ہے۔ جیسے جیسے قبر کے قریب جاتے ہیں ویسے ویسے نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے جیسے قبر کے قریب جا رہے ہیں ویسے ویسے نیکیاں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، نیکیوں سے دور ہوتے ہیں، بڑی غم کی بات ہے۔ تو اس کا حساب لگانا چاہیے۔ محسوس ہوا کہ ہم سے نیکیاں چھوٹ رہی ہیں تو فوراً ان نیکیوں کو دوبارہ زندگی میں داخل کریں۔ نفس مانتا ہے تو بھی ٹھیک، نہیں مانتا ہے تو بھی ٹھیک، زبردستی پھر دوبارہ ان نیکیوں کو شروع کر دیں۔ محسوس ہوا غور کرنے سے فلاں نیکی ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے، پہلے وہ نیکی نہیں کرتے تھے، اب وہ نیکی داخل ہو گئی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ بار بار یہ سب چیزیں مہینے میں، ہفتے میں، سال میں، یہ چیزوں کا حساب لگاتے رہنا چاہیے۔ کون سا گناہ ہم سے چھوٹ گیا، اللہ کا فضل ہوا، کون سا گناہ ہمارے اندر داخل ہو گیا، اللہ سے توبہ کریں، کون سی نیکی ہمارے سے چھوٹ گئی ہے، بہت بڑی غم کی بات ہے، پھر دوبارہ داخل کرنا ہے، کون سی نیکی ہمارے اندر دوبارہ داخل ہو گئی، خوشی کی بات ہے۔ اس کا حساب بار بار لگاتے رہیں، بالکل اس طرح جیسے ایک تاجر جو ہے حساب لگاتے رہتا ہے اپنے دکان کی آمدنی کے اور اپنی دکان کے اخراجات کے، حساب لگاتا رہتا ہے نا، کتنی آمد ہوئی، کتنا خرچہ ہوا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، آمد نہیں ہوئی ہے تو اسے کیسے اضافہ کرنا ہے، نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کو کیسے ختم کرنا، جیسے حساب لگاتے ہیں نا ویسے حساب اس کا بھی لگائیں۔ یہ بلکہ اس کا لگاتے رہیں، ایک مرتبہ کر کے نہیں چھوڑے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے ہمارے اوپر نفس کا حملہ،
ہمارے اوپر شیطان کا حملہ، ہمارے اوپر دنیا کی ہری بھری چیزوں کا حملہ، ہمارے اوپر ناچنے والوں کا حملہ، ہمارے اوپر گانے والوں کا حملہ، ہمارے اوپر گنہگار لوگوں کا حملہ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا حال ہی یہی ہے کہ دنیا کے لوگوں کو کیسا فحاشی میں داخل کریں، دنیا کے لوگوں کو کیسے گناہوں میں مبتلا کریں، وہ ان کے لیے دل و دماغ لڑاتے رہتے ہیں. اتنے حملے ہوتے ہیں اور ہم لوگ کچھ بھی فکر کرے بغیر ان کے حملوں میں بہتے چلے جائیں تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا. حملہ ہو گیا ہے پھر اس کی تدارک کریں، اس کی فکر کریں. یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، نیا سال شروع ہوا تو یہ اعمال کریں. ذرا غور کر لیں سال گزشتہ میں اس سال میں کیا تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے. ہم سال گزشتہ سے اب میں زیادہ نیک ہوئے ہیں یا زیادہ گنہگار ہو گئے ہیں، اس کا حساب لگائیں. محسوس ہوا زیادہ گنہگار ہو گئے ہیں تو فوراً توبہ کر کے قبر کی زندگی کو یاد کر کے نیک بننے کی کوشش کریں. محسوس ہوا پہلے سے اب بہتر ہو گئے ہیں، پہلے سے اب ہمارے اندر نیکیوں میں اضافہ ہو گیا، نماز کی پابندی آ گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ کام کرنے کے ہیں محرم الحرام میں. لیکن بہت افسوس کی بات ہے، بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ محرم داخل ہوتے ہی ان کے اندر ایک عجیب تبدیلیاں، وہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ غم کا ہے، محرم الحرام کا مہینہ ماتم کا ہے، محرم الحرام کا مہینہ منحوس ہے. نعوذ باللہ. باقاعدہ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں محرم الحرام کے 10 دن شروع کے، اور بہت سے لوگ جو ہے عاشورہ خانہ میں بیٹھ کر پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، کیا کیا سنتے رہتے ہیں، کیا کیا قوالیاں بجاتے رہتے ہیں. اور 10ویں تاریخ کو تو جلوس نکال کر باقاعدہ ہنگامہ مچاتے ہیں، غم مناتے ہیں. کس بات کا غم؟ فرماتے ہیں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. بزرگوں عزیزوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، کس لیے ہوئی ہے؟ حق کو بلند کرنے میں ہوئی ہے، باطل سے ٹکرانے میں ہوئی ہے. اور جس کو حق کے بلند کرنے میں، باطل سے ٹکرانے میں اپنی جان گوائی، اس کو شہید کہا جاتا ہے. شہادت کے مرتبے سے متعلق رسول اللہ نے تمنا فرمائی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی کہ مجھے زندگی عطا ہو، میں اللہ کی راہ میں اسے شہید کر دوں. مجھے زندگی عطا ہو، میں اللہ کی راہ میں اسے شہید کر دوں. آپ نے تمنا فرمائی. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی نمازوں کے بعد دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وموتاً فی بلد رسولک. یا اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرما، تیری راستہ کی شہادت عطا فرما، اور تیرے نبی کے شہر کی موت عطا فرما، مدینے کی موت عطا فرما. یہ شہادت تمنا کی جانے والی چیز ہے. بستر پر بھی آدمی مرتا ہے، بیمار ہو کر بھی آدمی مرتا ہے. اگر شہادت اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اس کا بڑا مقام ہے اللہ رب العالمین کے پاس. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. قرآن کہتا ہے شہادت کا بڑا مقام ہے. پھر آپ غم مناتے ہو، ماتمی جلسے نکالتے ہو. غم تو ان آدمیوں پر مناؤ جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سننے کے بعد اپنے بستروں کو نہیں چھوڑتے اور مسجدوں کو نہیں آتے. غم اور ماتم تو ان لوگوں پر کرو جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سننے کے باوجود دکانوں کو چھوڑ کر، میدانوں کو چھوڑ کر، گراؤنڈ کو چھوڑ کر، ہوٹل میں گپ شپ کرنے کو چھوڑ کر اٹھ کر نہیں آتے اور مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے. غم اور ماتم تو ان لوگوں پر مناؤ جو جوڑے گھوڑے کی لعنت کی وجہ سے نکاح اور ولیمے کی دعوتوں کو مہنگا کر کے ہماری بچیوں کو غیروں کے پاس جانے پر مجبور کر دیا ہے.
غیروں سے نکاح کرنے پر، شادیاں کرنے پر مجبور کر دیا ہے، ایسے نوجوانوں پر اور ایسے نوجوانوں کے ماں باپ پر ماتم کیجیے۔ جہیز کو بڑھا دیا، جوڑے گھوڑے کو بڑھا دیا، نکاح کی دعوتوں کو خواہ مہنگے مہنگے شادی محلوں میں کر کر، ولیمے کی دعوتوں میں مہنگی دعوتیں کر کے نکاح کو مشکل کر دیا، زنا کو آسان کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں پر ماتم کرو۔ ماتم تو ان لوگوں پر کرو جو سود کھاتے کھاتے توبہ کرے بغیر مر گئے۔ ماتم تو ان عورتوں پر کرو جو بے پردگی میں رہتے رہتے، جسم کی نمائش کرتے کرتے، نوجوانوں کو اور مردوں کو اپنے طرف مائل کرتے کرتے توبہ کرے بغیر مر جاتی ہے۔ ایسے نوجوان ایسے عورتوں پر ماتم کرو۔ ماتم تو ان لڑکوں پر کرو، ان نوجوانوں پر کرو جو اپنی مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر، مسلمان لڑکیوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں سے نکاحیں کر لیتے ہیں۔ ماتم تو ان عورتوں پر کرو، ان لڑکیوں پر کرو، ان کالجوں پر کرو، ان کالجوں میں پڑھنے والی بچیوں پر کرو۔ ماتم تو ان کمانے والی عورتوں پر کرو جو اپنے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ ملتے ملتے انہی کی بیویاں بن جاتی ہیں۔ آج کتنے واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ غیروں سے ملتے ملتے غیر مسلم مردوں کے ساتھ بھاگ گئے، اور باقاعدہ کچھ تنظیموں کی طرف سے یہ محنتیں ہو رہی ہیں ہمارے اس ملک میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم نہیں، باقاعدہ یہ محنتیں ہو رہی کچھ تنظیموں کی طرف سے۔ 2,000 5,000 نوجوانوں کو منتخب کر کے ان کو یہ جھانسا دیا جاتا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم مسلم لڑکیوں کو بہکا کر اپنی جال میں پھنسا کر ان سے شادیاں کر کے ان کے ساتھ 2 سال 3 سال تک عیش کر کے پھر ان کو بیچ دو، ان کو تباہ کر دو، ان کو برباد کر دو، اس حال میں پہنچا دو کہ وہ گھر میں بھی جانے کے لائق نہ رہیں، معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے بھی لائق نہ رہیں، کھوٹے کی عورتیں ہو کر زندگی گزاریں۔ اور یہ سب ہو رہا ہے کیوں؟ بے پردگی کی وجہ سے ہو رہا ہے، بے شرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، جوڑے گھوڑے اور جہیزوں کی لعنت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ سب کرنے والے لوگوں پر ماتم کرو، ان پر غم مناؤ کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری بچیاں بھاگ رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ ماتم تو ان نوجوانوں پر کرو جن کے ماں باپ گھروں میں انتظار کرتے بیٹھے رہتے ہیں کہ میرا نوجوان بیٹا میرے پاس کبھی آئیں، میرا حال چال پوچھیں، مجھے میری بیماری سے متعلق میرے علاج کے لیے کچھ وہ اپنا پیسہ خرچ کرے، اپنا وقت خرچ کریں۔ لیکن وہ نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس جا کر ان کی بیمار پرسی کرنے کے بجائے عیاشی میں زندگی گزارتا ہے، نشے میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنا پیسہ گٹکا کھانے میں، جوے میں اور مستیوں میں اپنا پیسہ گزارتا ہے، ختم کرتا ہے۔ ایسے نوجوانوں پر ماتم کرو، ان پر غم کرو، ان کی زندگیاں کیا ہو رہی ہے۔ ایسے 11-12 سال کے بچوں کو دیکھو جن کے ہاتھوں میں موبائل، بیٹھ کر پورا دن پب جی کھیلتے ہیں، ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، اپنی زندگیاں اس میں برباد کر رہے ہیں۔ آنے والے 20ویں سال میں 25ویں سال میں وہ ایک معاشرے کا ایک ذمہ دار انسان بننے والا ہے، اور اس کی بنیادیں کیا ہو رہی ہیں؟ وہ وقت کو تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی صحت کو تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایسے بچوں پر غم کھاؤ، ترس کھاؤ۔ شہادت تو یہ بڑا مرتبہ ہے، یہ اللہ رب العالمین اپنے منتخب بندوں کو چن کر عطا کرتے ہیں۔ اب یہ غم منانے کے لیے جلوس سے نکالنا اور ان کے وہاں عجیب حرکتیں کرنا، یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے سبق حاصل کرو۔ حضرت حسین سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم صرف بیعت کر لو،
وقت کی ظالم حکومت سے بیعت کر لو، تمہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا، لیکن آپ نے سمجھوتا نہیں کیا، باطل کے سامنے سمجھوتا نہیں کیا۔ دنیا والوں کا حال تو کیا ہے، میرا حال اچھا ہے، میری زندگی اچھی ہے، میری بیوی بچے اچھے ہیں، میرے نسل کے لیے پیسہ مل گیا، مجھے بلڈنگیں مل گئے، مجھے بنگلے مل گئے، مجھے عہدے مل گئے، میری آرام کی زندگی ہے، تو بس اب میں ظالم کی بھی تائید کر لوں گا اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی رہوں گا، ایسا حال ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حال دیکھیے، وہ ظالم سے بیعت نہیں کرتے ہیں، باطل سے کھڑے ہو جاتے ہیں، باطل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے اندر پیدا کرو، جہاں پڑلا وزن ہے، جہاں پڑلا جھکا ہوا ہے، چاہے وہ حق و باطل ہو، جا کر بیٹھ جانے کا مزاج ہے بہت سے لوگوں کا، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، اس کی فکر نہیں، کہاں میجارٹی زیادہ ہے، کہاں طاقت زیادہ ہے، ان کے ساتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تنے تنہا میدان جنگ میں باطل کے مقابلے میں رہے، یہ سبق حاصل کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق یہ حاصل کرو، عاشق ہو تم حضرت حسین کے۔ ان کا حال یہ تھا کہ میدان جنگ میں عصر کی نماز کا وقت آتا ہے تو تلوار کے سائے تلے نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ کا حال کیا ہے؟ آدھے نشے میں، پونے نشے میں رہ کر جلوسوں میں جاتے ہو، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، دین کا مذاق ہو رہا ہے اور دین کے غلط میسج لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس وہ کرتے چلے جاتا ہے۔ یہ سب غیروں کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں۔ مسلمانوں کو یہ کہا گیا محرم الحرام آتا ہے تو عاشورے کے دن روزہ رکھو اور اپنے گناہوں کا حساب لو، اپنی نیکیوں کا حساب لو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک نیک بننے کا عزم اور عہد کرو۔ یہ سب سبق ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو دوسرے ماتم کے جلسے جلوس نکلتے ہیں، نہ اس میں آپ شریک ہوں گے نہ آپ کے بچے اس میں شریک ہوں گے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عاشورے کا روزہ آئندہ جمعہ ہے، جمعرات کے دن اور جمعے کے دن 2 روزے رکھ لیے تو بہت بہتر ہے۔ سحری کا وقت 4:40 پر 5 تک رہتا ہے، اس سے پہلے کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔